السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن کرو۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم اس آیت سورہ احزاب کو بڑے تھورولی کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح کیا نکات ہیں جو ہمیں سورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ پہلی بات، مکی ہے تو 4 ادوار آپ کو بتا دیا ہے کہ تفہیم القرآن میں انہوں نے اس کو بڑے اچھے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے جو ان حالات کے مطابق، اور پھر ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ صورت اگر مکی ہے تو کون سے دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے حالات کے مطابق وہاں احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور انہی احکامات اسی وحی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ترقی اور کامیابی کی منازل طے کی ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے۔ یہ تو تھا مکی صورتوں کا، اور مدنی صورتوں کا بھی بالکل جو ہے وہ ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ذرا سرٹینٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس پہ تبصرے ہیں اور وہ واقعات ویل نون ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سورہ بقرہ کا میں نے آپ کو پورا لکھوا دیا ہے کہ سورہ بقرہ 1 اور 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے کیا سارے احکامات کہ اس کا نظم کلام کیا ہے، اور وہ ساری تفصیلات۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سورت کے نزول کے وقت، چاہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں نزول، شان نزول، یعنی اس وقت جب یہ سورت نازل ہو رہی تو حالات کیا تھے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سیرت مبارکہ سے پتہ لگا۔ آپ جو ہے ذرا عقل سے کام لیں۔ میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ تفہیم القرآن میں شان نزول بہت ہی عمدہ دیا ہوا ہے ہر صورت کے بارے میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی جو کتاب ہے تفسیر کی اس میں، لیکن مولانا مرحوم مغفور نے کمال کر دیا ہے۔ جب امریکہ میں سارے مسلمان، پوری دنیا کے جو وہاں اچھے مسلمان ہیں، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم کون سی کتاب سے لیں یہ جو صورتوں کے حوالے سے، تو سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ سب سے اچھا جو ہے، جو ٹو دی پوائنٹ ڈسکرائب کیا ہے، وہ تفہیم القرآن نے کیا ہے۔ لہٰذا اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ شان نزول یا نزول کے وقت کے حالات کیا تھے، وہ ہمیں ایک کتاب موجود ہے ہمارے پاس، دوسری آپ کو کوئی بھی پسند ہو اس سے دیکھ لیں۔ ایک اور سوال ہے آپ سے، یہ جو ہم صورتوں کو گروپ کر کے پھر ایک ٹاپک پہ جو صورتیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے، جیسے اب ہم کر رہے ہیں کہ 1 تا 3 کا مضمون یہ ہے، 4 تا 6 کا مضمون یہ ہے احزاب کا، 7 اور 8 کا مضمون یہ ہے، 9 اور 27 کا مضمون یہ ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ تدبر القرآن سے۔ ایک اور کتاب بھی ہے، اور وہ ہے دعوت القرآن، جو انڈیا میں چھپی ہے، اس میں بھی بڑا اچھا نظم قرآن دیا ہوا ہے۔ لکھ لیں تاکہ تفسیر کا آپ کو پتہ ہو، اور یہ تفاسیر اویلیبل ہیں نیٹ پر۔
दावत अल कुरान। अच्छा, दावत अल कुरान और तदब्बुर अल कुरान, और तफहीम में किस तरह दिया गया है ये जो आया नज़्म कलाम है? कैसे तालिब इल्म है, आपने इनको पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि इस टॉपिक के अंडर क्या आ रहा है। आप लिखें तफहीमुल कुरान में मौजू और मबाहिस के उन्वान के तहत ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मौजू और मुबाहिस, शान नज़ूल अलग बताया है मैंने आपको। सवाल करें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो। इमदाद मेमन साहब, क्लियर है जो बात मैं कह रहा हूं? जी सर, जी क्लियर है। सर। अच्छा, अब इन नुका एक रवीन मैंने आपके सामने रख दिया है, कोई सवाल हो तो आप जरूर करें ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम किसी सूरत को अगर समझना चाहें तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे पहले उनको हम पूरी तरह। नज़्म कलाम है, नज़्म कलाम के बाद नज़्म कलाम ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम सूरह अहज़ाब में पहली 3 आयत एक मजमून के बारे में हैं, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि उस वक्त बड़ा जोर था मुनाफिकीन का। एक तरफ तो मदीने के अपने मुनाफिकीन थे जो औस और खिजरज से थे, फिर यहूदी थे, फिर मुशरिकीन मक्का थे। तो वो उन्होंने जंग अहज़ाब के बाद ये चीज़ तो समझ ली कि नबी करीम सल्लम को वो शिकस्त देने में, तो क्योंकि जो कुछ उन्होंने जमा किया ग़ज़वा अहज़ाब में, इतने लोग इतने कबाइल चढ़ा लाए और नाकाम हुए, उसके बाद उनको समझ आ गया। तो उनको एक और बात समझ आई कि अगर हम नाउज़ुबिल्लाह इसका खूब कैरेक्टर, वो जो है अ- अखलाक के बारे में प्रोपोगंडा करें, इन अम्बिया के बारे, सॉरी, इन नबी सल्लम और उनकी अजवाज और मुसलमानों के बारे में, तो अखलाक कुशी का उन्होंने मंसूबा बनाया। और फिर अल्लाह कह रहे हैं कि ए नबी, आप बिल्कुल परवाह न करें इन मुनाफिकों के और उनके यहूद के प्रोपेगंडे का। आप तवक्कुल अल्लाह पर करें और वही इलाही की पैरवी में हक अदा करें। ये था पहली 3 आयत का मजमून, और यही आज मुझे और आपको करना है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए वही इलाही की पैरवी करें, लोग जो मर्जी ये कहें। कोई सवाल यहां तक? 4 से 6 दो आयतों में अल्लाह ताला ने दो बड़ी बड़ी बुरी रस्में थीं जो उस वक्त मौजूद थीं। एक था मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा दे दिया जाता था, उससे बेपनाह माशरती मसाइल पैदा होते थे। मसलन आप इसी को ले लें कि जायदाद का वो वारिस बन जाता था और वारसों का हकूक ख़त्म। नंबर 2, वो उसको सारे वो हकूक मिलते थे, यानी वो पूरी तरह ख़ानदान के अंदर वो समझा जाता था कि ये जो है इसको वो हक हासिल है कि कोई पर्दा नहीं घर वाल मुंह बोली बहनों से, माओं से, वगैरह वगैरह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इसको ख़त्म किया। हज़रत ज़ैद ने जब तलाक दे दी हज़रत ज़ैनब को, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप शादी खुद करें ताकि ये बुरी रस्म जो है वो एक इस तरह मिटाई जाए कि उसका नामो निशान भी बाकी न रहे। और दूसरा बड़ी बुरी रस्म थी ज़िहार की, कि कोई शख्स जब अपनी बीवी से ये कह देता था कि तुम मेरी माँ के बराबर हो, मैंने तफसील आपके सामने रखी है, तो फिर वो उस पर हराम हो जाती थी। अब अल्लाह कहते हैं कि भाई खुदा के बंदो, सोचो, माँ और चीज़ है, बीवी और चीज़ है, लिहाजा उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और फिर 7 और 8 आयत में ये साफ बता दिया कि अंबिया का मिशन क्या है। क्या है वाला अंबिया का मिशन, जल्दी बताएं।
سر انبیاء دعوت کا دینا مشن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ان کو پہنچائے ہیں ان پہ پہلے وہ خود عمل کریں اور پھر منوان خود عمل کریں اور پھر آگے پہنچائیں۔ بہت عمدہ، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اس میثاق لینے کی حکمت کیا بتائیے آیت 8 میں؟ یہ میثاق جب انبیاء سے لیا تو لازمی بات ہے اس کے ماننے والوں پر بھی یہی میثاق لازم آتا ہے۔ تو اس میثاق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، اس میں کیا حکمت تھی؟ سر اس میں یہ حکمت تھی کہ جو ایمان لائیں گے یعنی جو سچے ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کے دعوے کی جانچ تھی کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کس طرح وہ اس نبی کی تعلیمات پہ منوان عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آگے بات کریں۔ ایکسیلنٹ، آپ نے اب تک بات کی۔ ان کو سر اور انعام کافروں کو دردناک عذاب مہیا کیا جائے۔ ان کو انعام دیا جائے گا، اور جو اس کے خلاف کریں گے ان کو اللہ عذاب دے گا۔ عذاب دیں گے۔ بڑی کتنا کلیئر ہے قرآن۔ اچھا، یہ تو کوئی سوال آیت 8 تک؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آیت 9 تا 27 یہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے بارے پر تبصرہ ہے لاجواب۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مومنوں کو بتاتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں گے، اور ناکام وہ لوگ ہوں گے دنیا اور آخرت میں جو انبیاء کی تعلیم کے خلاف کریں گے۔ اور بنی قریظہ نے بہت بڑی سازش کی، اور اسی کے مطابق اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کوئی سوال آیت 28 27 تک؟ جلدی کریں۔ آپ ذرا آ جائیے آیت 28 میں، بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے، اور آپ اس سے انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کہ قرآن کی کوئی صورت آپ اس کا نظم کلام بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، آپ تھوڑی سی ہیلپ لے لیں گے تفاسیر سے، اور پھر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا۔ تو آیات 28 اور 29 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے مومنوں کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کو جو بھی حکم ملتا ہے وہ امت کے لیے ہے، تو کیونکہ وہ پہلے مخاطب ہیں تو اب آپ دیکھ لیں، میں فٹافٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیاوی زندگی عزیز ہے اور آخرت عزیز نہیں ہے تو پھر ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا اور اس کی زینت اگر تمہیں پسند ہے نا، اور وہی تمہاری ترجیح ہے، تو فتعالینا، او امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دلا کر، واسرحکن، تمہیں سرحن جمیلا، تمہیں بہترین طریقے سے رخصت کرتا ہوں۔ تو ہمیں اور ہماری اہل و عیال کو دنیاوی زندگی پسند، اس کی زینت پسند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اس میں ہمیں اسی طرح گزارنی چاہیے دنیاوی زندگی جس طرح اللہ نے بتائی ہے۔ اور پھر آیت 29 میں کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارُ الْآخِرَةِ، اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے، اور کس طرح اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت پسند ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو وہ محسنات جو عمل کریں گی محسنات کے درجے میں، بہترین انداز میں اتباع کریں گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ مومن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیں، سمجھیں کہ بندے کو
مومن جو ایمان لا کے آیات کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ اور رسول اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، مجھے کون سی چیز کو پیش نظر رکھ کے، اور قرآن نے کھول کے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ہم پر اتمام حجت ہو گئی۔ جلدی سے بتائیں، کوئی سوال آیت 28 29 کے بارے میں؟ اب جیسا مقام ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی انسان کا مرتبہ فکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب اور ثواب کے لیے۔ جس کو اللہ نے دنیا میں اسٹیبلشمنٹ میں رکھا ہے، ججز میں رکھا ہے، ایک عام غریب کو رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس سے معاملہ کرے گا۔ غریب سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، لہٰذا اس سے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ شخص جو جج ہے، اس سے تو بڑا سخت اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ تم نے عدل و انصاف کے وہ سارے پیمانے سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں؟ کیا تم نے عدل و انصاف کا حق ادا کیا؟ سوچیں، اور تمہیں جو اختیارات سے غلط استعمال کیے یا ٹھیک؟ غلط کیے تو جاؤ جہنم میں، اچھی طرح استعمال کیے چلو جنت میں۔ اور تمہارے ان فیصلوں سے معاشرہ کس قدر متاثر ہوتا تھا، اپنے ملک کو دیکھ لیں، امت مسلمہ کو آج دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس لیے آیت 30 اور 31 میں کہتا ہے کہ جو ازواج مطہرات اگر خدا نخواستہ ممکن نہیں تھا، لیکن احتیاط کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر وہ کسی ایسی مبینہ فحاشی میں مبتلا ہوں گی تو دوہری سزا ہوگی۔ ذرا غور فرمائیں، مرتبے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بالکل عدل و انصاف کے مطابق رکھا معاملہ۔ کوئی سوال آج 30 اور 31 پر؟ اور پھر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عورت کبھی بھی ایسی نرم بات نہ کرے کہ جس سے سننے والے کے دل میں اگر وہ منافق ہے تو خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ بات کرو صاف کھری ستھری بات کر کے ختم۔ کیا طریقہ ہے، دیکھیں معاشرہ کس قدر اس کو پاک رکھا گیا ہے برائیوں سے، فحاشیوں سے، عریانیوں سے۔ کیوں؟ ایک آنکھ اور دوسری بندے کی زبان، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو غلط استعمال سے معاملات بگڑتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اسلام نے کس طرح، چاہے وہ خاتون کا بات کرنا ہو، چاہے اس کی آنکھ ہو، مرد کی آنکھ ہو، کس طرح حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی، اور سورہ خاص کر سورہ نور میں۔ کوئی سوال؟ شاباش، جلدی کریں، کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی۔ جی سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، سمجھ آ رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت 33 میں بتا دیا، کیا پیاری بات بتائی ہے۔ پہلی بات وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، نمبر 1۔ نمبر 2 وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دو کام کرو، گھروں میں بیٹھی رہو اور جہالت کے طریقوں پر بناؤ سنگار ہرگز نہ کرو۔ دیکھیں کس طرح راستہ بند کیا ہے کہ تاکہ اس معاشرے کا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کتنا محفوظ کر دیا ہے ان احکامات کی وجہ سے۔ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں بغیر ضرورت کے۔ نمبر 2 وہ میک اپ کا باہر کر کے نہ نکلیں، ہرگز نہ نکلیں۔ اور کریں کیا پھر؟ کیا بات ہے، دیکھیں نمبر 1 لکھیں اس کے اوپر، نمبر 1 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ نمبر 2 وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ۔ نمبر 3 وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام آپ کریں گے نا، پہلے 2
کہ نہ گھروں سے باہر بغیر ضرورت کے نکلیں گی، نہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کریں گی، اور نمبر جو کرنے کے کام ہے نماز، اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یہ کام کرو گے تو اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے گا۔ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا۔ یہ 5 کام، 2 پہلے ہیں اور 3 میں نے بتائے ہیں۔ آپ دیکھیں جن مسلمان گھروں میں چیز کا اہتمام ہے وہ کتنی پاکیزہ ماحول ہے، اس میں اولاد کی تربیت کتنی آسان ہے، اور اگر یہ مخلوط محفلیں، یہ پردے کا خیال نہیں، یہ گھروں میں ٹک کے نہیں بیٹھتی، تو پھر آپ دیکھ لیں دنیا کس اذیت میں معاشرتی، معاشی اور فیملی لائف کے حوالے سے مبتلا ہے۔ کاش میں اور آپ دیکھیں کہ میرے رب نے کتنے عظیم اور کتنے میرے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے احکام دیے ہیں، اور یہ میرے کس قدر ایمان کا بہترین، یہ کس طرح یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم عورتوں کو کیا کرنا ہے اپنے لیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں ہم ذلت اور تباہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، کیوں ہم نے ان کاموں کو نہیں کیا؟ کاش ہم یہ کام کرتے تو آج نمونہ ہم ہوتے، بالکل، لیکن بے ہم شک۔ تو مغرب کے پیچھے اور ہندوؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کیوں انہیں اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ بہت بہتر ہے اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ سر ہمیں اپنے دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، پہچانا ہی نہیں، بالکل آپ نے پہچانا ہی ٹھیک کہا۔ نہیں۔ کاش ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس کے نتائج دنیا میں ہمیں صاف نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیں، سمجھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے کمال علم اور حکمت کی بنیاد پر ایسے احکامات دیے ہیں جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ جی سر، سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یقدی ما امرا، اس نے وہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا اللہ گیا۔ اکبر۔ اچھا، میں نے کل آپ کو بھیجا ہے ایک ہینڈ آؤٹ 3 پیجز کا، باطنی ذرائع کیا ہیں ہدایت کے، اور خارجی ہدایت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں۔ آپ میں سے کس نے پڑھا ہے؟ جی سر جی میں نے پڑھا۔ آپ سے تو میں نے ڈسکس بھی کیا ہے۔ ہاں، جی سر۔ ذرا بتائیں نا، دیکھیں کتنی زیادتی ہے آپ لوگوں کی، چیزیں بنا کے آپ کے پاس بھیج دی جاتی ہیں اور آپ نہیں پڑھتے۔ وہاں صاف بتایا ہے کہ انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے، وہ جو باطنی ذرائع ہیں وہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں